السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں دہشت گردی کی افریت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری سیاسی قیادت اس معاملے پر بھی اپنے مخالفین پر طنز کے نشتر برسا رہی ہے۔ ایک جانب حکومتی شخصیات شہداء کے جنازے میں شرکت نہ کرنے پر پی ٹی آئی قیادت کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے خلاف اپنے صوبے میں جاری آپریشن سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ گو کہ اس آپریشن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اور ان کے ترجمان کے بیانات میں واضح تضاد موجود ہے، کیونکہ بقول ترجمان وزیر اعلیٰ صوبے میں اس وقت کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا، جبکہ وزیر اعلیٰ خود جو ہیں وہ آپریشن کو سیڑھی بنا کر عمران خان کی رہائی کروانا چاہ رہے ہیں۔ علی امین کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور دہشت گردی کے مسئلے کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، لیکن عمران خان کی جانب سے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جہاں ایک جانب پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، وہیں دنیا کے امن کو بھی اسرائیلی جارحیت کے باعث خطرات کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملے نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ممالک میں بھی ایک تشویش کی لہر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس تشویش کا باعث اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں اور مستقبل کے حوالے سے اپنے لاہے عمل کا اعلان ہے، جس کے مطابق اسرائیل مستقبل میں اسلامی ممالک کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا واحد مقصد گریٹر اسرائیل کی تشکیل ہے۔ امیر قطر کی جانب سے اس منصوبے کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل جس نے خود انسانیت کے خلاف جرائم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اس کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف بات کرنا محض دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ خود اقوام متحدہ گزشتہ 2 سال سے اسرائیل کی غزہ میں جاری جو ایک بربریت ہے، نسل کشی ہے، اس کو مان رہا ہے اور نسل کشی قرار دے رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کہ خود انسانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے، وہ دنیا کو دہشت گردی پر لیکچر دے رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کہ آئے دن دوسرے ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنی خود مختاری کے خلاف جب روتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے میں آج دنیا کے سامنے بھی یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر کب تک دنیا اسرائیلی جارحیت پر آنکھ بند کر کے یوں ہی انسانوں کا قتل عام ہوتا دیکھتی رہے گی، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر کب تک اسلامی ممالک ایک دوسرے پر ہونے والے حملوں کی صرف مذمت ہی کریں گے، یا پھر متحد ہو کر کوئی عملی اقدام بھی جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کچھ ایشوز ہیں جن پر آج کے ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی پاکستان مسلم لیگ نواز سے شمائلہ رانا موجود ہے۔ بہت شکریہ شمائلہ آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ فارمر ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لال چند ملہی صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ شمائلہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، میرے خیال ہے تھوڑا سا پہلے یہ جو ایک بڑا آن گوئنگ ایشو ہے جسے میں نے کہا کہ عالمی امن کو خطرہ ہے اس وقت، جو ایک جارحیت ہے اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، سوال لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عرب ملک کی جو سوورنٹی ہے اس کو تو آلریڈی وہ وائلیٹ کر چکا ہے ایران کے بعد، ابھی جو قطر والا ہوا ہے، ہم لوگ سے مذمتیں ہی سنیں گے عرب ممالک کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی، یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ متحد ہو کے عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یشمین۔ دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں گریٹر اسرائیل کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے پیچھے اس کا کانسیپٹ اور جارحیت کیا ہے۔ دیکھیں یہ صہیونی جو یہودی جو ہیں، ان کی جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا یہ پرپز نہیں ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ پہ یا عرب ممالک پہ یا کسی ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر ہے اس تعمیر کے اندر وہ ان قوتوں کو شکست دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو کمزور ان ممالک کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی جو ہے باؤنڈری ہم لے کے تو وہ ایران تک لے آئیں گے، یا اسرائیل کی باؤنڈری کھینچ کر ہم لوگ جو ہیں وہ قطر کی طرف لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جسٹ ایک ہماری ارض مقدس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک اس کی تعمیر نہیں ہو جاتی، میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے پہلو کی طرف لے کر جاتی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور اس گائے کا بھی ذکر ہے جس کو انہوں نے اس وقت اپنے وہاں پہ منگوا بھی لی ہیں 7 گائیں، کہ اس جگہ کو اس کے خون سے پاک کریں گے، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ لال گائے کا جی لال گائے کا۔ تو آپ یہ دیکھیں وہ انہوں نے وہ گائے بھی منگوا لی ہوئی ہیں، 7 گائے آ چکی ہیں وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ثالثی کردار ادا کرنے والا جو اسٹریٹجک پارٹنر تھا ان کا، اس پر حملہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے انسانیت کو بھی اس پہ کیا ہے، وہ تو ان کے اندر تو خیر انسانیت ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جو انٹرنیشنل لا کو جو وائلیٹ کیا ہے اس میں اب اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے کہ وہ ان کی رکنیت کو معطل کر دیں۔ اب اس کے اوپر بہت سی مذمت آئی، غزہ جو ہے وہ لہو لہو ہے، اور فلسطین کے اوپر کیا کیا، ایران کی طرف وہ بڑھ گئے۔ اب انہوں نے امریکہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ
جو قطر ہے اس وقت وہ سب سے بڑی فوجی بیس ہے امریکہ کی. بالکل. ان کا دفاعی نظام جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1700 کلومیٹر کے اوپر ان کو ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارے اس کا مطلب نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا نا, انہوں نے کہا کہ اب قطر پہ حملہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے لیکن ہو چکا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دو طرفہ جو ہے وہ اپنا مطلب سودا بھی بیچنا چاہتے ہیں اور وہ انسانیت سوز اقدامات میں بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا تو کردار کیا ہونا چاہیے, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے ہمارا کیا کردار ہے. اب ہم بتاتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریسنٹ ہم نے ایک بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی. دوسرا تمام 40 عرب ممالک ہیں, ان 40 جو کنٹریز ہیں ان میں جو ایٹمی قوت ہے وہ پاکستان ہے, مسلمانوں میں ایٹمی. اب ہماری دوہری ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ فیلڈ مارشل کا ایک بہت زیادہ وسیع تجربہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اب پاکستان جو ہے یہ ڈائنامک رول پلے کرے گا, لیکن پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تن من دھن سے ہم ساتھ ہیں, فلسطین کے ساتھ ہیں. عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا. مسئلہ اس وقت یہ میں ذرا جو ابھی جو ہنگامی کانفرنس وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو وہاں پہ فیصلے, وہاں پہ 5 ممالک اہم ہیں جو کہ اس کی جو مذاکرات میں یا اس کی جو اسٹریٹجی بنے گی اس میں قطر ہے, ایران اس کے اندر ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, پاکستان ہے, ان کے اور ترکی. اور اس کے اندر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وہاں پہ لائے عمل بنتا ہے اس پہ پاکستان منوعن جو ہے وہ ساتھ ہے. چلیں مزید بات کرتی ہوں. میں ملی صاحب کو شامل کر لوں. سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, جہاں تک بات ہے کہ اعتراف کرنے کی کہ اسرائیل جو ہے اس وقت مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے, وہ تو میرے خیال ہے دنیا ساری کر رہی ہے, نسل کشی قرار دے رہی ہے. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ نسل کشی ہے. باقی بھی سارا جو معاملہ ہے لفظی اعتبار سے دنیا کہیں نہ کہیں ساتھ دے ہی رہی ہے. عملی طور پر سر کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو پاگل پن ہے اس کا وہ کنٹین نہیں ہو رہا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں کہ دیکھیں اگلی باری کس ملک کی ہے کہ جس پہ اسرائیل جو ہے وہ چڑھائی کر دے گا. جی شکریہ یشمین, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. ایک طرف فلسطین ہے جہاں پر اب تک غزہ اور فلسطین 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہے. وہاں پہ نہ پانی ہے پینے کے لیے, نہ کھانا ہے, وہاں پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں پہ جو ظلم کی انتہا ہے یہ پوری دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے. اقوام متحدہ کئی قراردادیں پاس کر چکی ہے کہ اس کو فوری طور پر اس ظلم کو, اس بربریت کو جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو روک دیا جائے. اسرائیل کے متعلق قائد اعظم سے لے کر عمران خان تک بڑا واضح موقف ہے کہ انہوں نے کبھی ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے. اب قطر میں جب ایک طرف نیگوشیشنز کی بات ہو رہی تھی اور حماس لیڈرشپ قطر میں موجود تھی, تو اور قطر وہ ملک ہے جس جہاں پر ابھی ٹرمپ نے جو ہے وہ وزٹ بھی کیا اور ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کمٹ کی, اور ان کی سیکورٹی کا بھی ذمہ جو ہے قطر کا امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے. اس پہ حملہ کر کے اسرائیل نے یہ پوری دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ وہ کہیں بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں اور ان کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب دیکھیں فارن سیکرٹری بھی کل جو ہے USA کے فارن سیکرٹری وہ بجائے جو قطر جاتے وہ سب سے پہلے جو چلے گئے ہیں اسرائیل, اور ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسرائیل بجائے اس کے کیس پہ شرمندگی کا اظہار کرے کہ دیکھیں انہوں نے ایک ساورنٹی وائلیٹ کی ہے ایک ملک کی, وہ انہوں نے پھر دھمکی دی ہے کہ ان کو جہاں جہاں جو ہے وہ دہشت گرد نظر آئیں گے, وہ جو کہتے ہیں دہشت گرد حماس کو, تو ہم وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اسرائیل کا رویہ. اب جو دوحہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں ساری گلف اسٹیٹس بھی تھیں اور OIC کی ممبر اسٹیٹس بھی اس میں شامل ہوئی ہیں, اور وہاں سے جو اعلانیہ آیا ہے وہ بائی اینڈ لارج مایوس کن ہے. دیکھیں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا, پاکستان نے جواب دیا تو کوئی بات بنی, پوری دنیا انوالو ہوئی اور انہوں نے ایک سیز فائر کروایا. اب اس میں سوائے ایک مذمت کا بم جو ہے وہ مارا گیا ہے. کل یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اپنے تعلقات جو ہے اسلامک کنٹریز اس پہ ریویو کریں گے. کو کہیں سے ٹاسک فورس کی جو ہے وہ تجاویز آئی ہیں
لیکن جب تک کوئی سالڈ ایکشن نہیں لیا جا سکتا تو آپ اسرائیل کو نہیں روک سکتے. لیکن سر جس طریقے سے بہت سے ممالک کے سربراہان جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی شامل ہیں قطر کا دورہ کیا, خالی وہاں پر جا کر آن دا فیس آف اٹ یہ کہا کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, ہم اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے آئے ہیں, ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید کوئی نئے اتحاد ہیں جو ان دا میکنگ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ اسٹرانگ گٹھ جوڑ جو ہے وہ نظر آئے جس کو ابھی اناؤنس نہیں کیا جا رہا. جی دیکھیں, ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, لیکن کل جب ایک پوری دنیا کی نظریں کل اس کانفرنس پہ تھی, پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی, اور خاص طور پر پاکستانی ہم سوچ رہے تھے کہ بہت ہی کوئی اہم قسم کا اعلامیہ آئے گا, تو اس سے کم ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ وہاں کا اعلامیہ اف اینڈ بٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1973 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, جب عرب اور اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو میٹنگز نہیں ہوئی تھی, یہ OIC کی میٹنگ, یہ عرب لیگ کی میٹنگ. OIC تب بھی تھا جب یہ جو ہے صرف ملاقاتیں اور یہ نہیں ہوئے تھے, اور ایکشن ہوا تھا, وہ تھا ایمبارگو کا. انہوں نے آئل سپلائی بند کر دی تھی, تو پورا یورپ اور امریکہ گھٹنوں پہ آ گئے تھے, اور انہوں نے جو ہے ان سے بات چیت کی اور ان کے کچھ لائقے. وہی پوائنٹ آپ بھی ریز کریں سر, جو میں نے بھی سوال میں کہا ہے کہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو عملی کوئی ایکشن ہے اس کی کمی دکھائی دیتی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مزید کچھ ایشوز ہیں, کچھ انٹرنل پولیٹیکل معاملات بھی ہیں, ان پر بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شمائلہ صاحب ہم بات کرتے جو اس وقت ایک سچویشن ہے انٹرنیشنلی, اور بات ہم کر رہے تھے کہ دنیا کے امن کو بھی خطرہ ہے, ہمیں انٹرنلی بھی اس طرح کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور خاص طور پہ جو دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے, اس کو لے کر آپریشن ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے, فل فلیج آپریشن ہوگا, کیا ہوگا اس کو لے کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بحث اور PTI کی طرف سے بڑی اپوزیشن ہے اس کو لے کے. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور عمران خان کے دور میں ہم نے ختم کر دی تھی. یہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے بیٹھیں اور غلطیوں کا جائزہ لیں تاکہ ہم غلطیاں دوبارہ نہ کریں. یہ بلا وجہ ادھر ادھر اس طرح کے کام کرنے سے نقصان ہوگا جو اگر ہم سوچ سمجھ کے پلان آؤٹ کر کے نہیں کریں گے. تو ایک تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے, اس پر غور کریں, باقی ان کی دوسری تجویز پر بھی بات کریں. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دہشت گردی کی جو فضا تھی اس میں جب PMLN کا جو پچھلا دور تھا جب نواز شریف صاحب کا, تو اس میں کافی حد تک ہم نے امن جو ہے وہ قائم کیا تھا. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں گنڈا پور, ان کی ہر چیز جو ہے وہ مشروط ہے کہ عمران خان کی رہائی دیں. ملاقات سے پہلے تو وہ ملاقات کہتے ہیں نا, ملاقات, ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن ملاقاتوں کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ملاقات کرنی کس نے ہے. علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں, اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ناراض ان کو ہونے دے, ویسے جن کا لسٹ میں نام ہے ان کی ملاقات آج بھی گنڈا پور صاحب سے لسٹ آتی ہے جناب, جن کو وہ ملنا چاہتے ہیں ان سے مل لیتے ہیں. گنڈا پور صاحب کو تو وہ ایکس پہ پوسٹ کر کے بلا رہے ہیں ملنے کے لیے, وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو آج نہیں ملنے دیا گیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ملاقات ہے اور جو جیل مینول کے مطابق ہوتی ہے اس میں نہ کوئی حکومت کا کردار ہے نہ ریاست کا کردار ہے. ایک ادارہ ہے, اس کو ایک جیل مینول جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے, وہ کسی کی خواہش پہ مبنی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آج عدالت کا حکم ہے نا شمائلہ صاحب, خالی تو عدالت کا حکم ہے تو وہ منوان اسی دن آپ نے دیکھا جس دن یہ آرڈر آیا تھا, شاہ رخ جمال صاحب, آئی تھنک شاہ رخ صاحب کی عدالت سے یہ کیس آیا تھا فیصلہ, تو اسی دن ان کے کارکنان بھی جو ہیں وہ اڈیالہ پہنچے تھے اور ان کی قیادت بھی 5-6 لوگوں کا نام ہوگا ایک لسٹ میں, یہ آرڈر آیا تھا, ان کی ملاقات ہوگی. وہ لسٹ اس کے بعد سے آج تک پوری فالو کبھی نہیں ہوئی. جن 6 لوگوں کا نام ہوتا ہے وہ لسٹ وہ پبلک کر دیتے ہیں, وہ 6 کے 6 کبھی پورے نہیں مل سکتے ان سے, یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. آج بھی نہ بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے نہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. لسٹ میں اکثر جن لوگوں کا نام ہوتا ہے وہ واپس آ جاتے ہیں ملاقات. ہمارے اپنے صحافی کا ہیں جن کے نام تھے لسٹ میں, نہیں ملاقات ہوئی. دیکھیں اس کے اوپر تو آج کی جو ملاقات ہے اس پر میں اس لیے بات نہیں کر سکتی کہ مجھے محرکات کا پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے نہیں ہو سکی, کیونکہ کورٹ آرڈرز ہیں, اور جس دن یہ آرڈر آیا تھا اسی دن ہی ان کی ایک اچھی خاصی کھیپ جو ہے وہ خان صاحب کو ملی تھی. وہ ایک دن ہوا ہوگا, ہوتا ہے کہ ہوتا بھی ہے نا کہ خان صاحب کے جو مذاکرات کے وقت بھی اور 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی آپ نے دیکھا تھا, اور ابھی ضمنی الیکشن جو ہیں جو ملتوی ہو چکے ہیں اس پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اندر جو لوگ ملنے جاتے تھے وہ باہر آ کر کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہے تھے. تو یہ ان کے انٹرنل پارٹی کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کے لیول پہ ان کے اوپر صوبے کے چیف ایگزیکٹو. چلیں مجھے آپ اپنی پرسنل رائے دے دیں کہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں, وہ اگر ملنے کے لیے گئے ہیں اپنے لیڈر کو تو ملاقات
کرا دینی چاہیے، کیا اس میں حرج ہے؟ نہیں کروانی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، ان کی پہلے بھی ہوتی ہے ملاقاتیں، تو کرتے رہتے ہیں گنڈا پور صاحب کے، آج ان کو تو بڑا بلکہ پیچھے کسی ناکے پہ روک لیا گیا۔ دوسری یہ بات ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ نے چلانا ہے، اس میں کسی کی اگر آج وہ ملاقات کا دن نہیں ہے تو یہ ماضی میں بھی ہماری جو قیادتیں تھیں، اگر ہماری قیادت تھی اس کو بھی اسی طرح انہی چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ اس میں کوئی حکومت کا کوئی خاص طور پہ کردار نہیں ہے، لیکن ایز اے میں اس میں ہیومینٹی کے اگر اس کو عنصر کو دیکھوں تو ملاقات پہ کسی قسم کی ملی صاحب سے بات کر رہے تھے، یہ مثال مجھے بار بار کوٹ کرنی پڑتی ہے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات آپ لوگوں کی لیڈرشپ بھی تھی۔ میں خود مل کر آئی تھی میاں صاحب سے، مریم صاحبہ سے، جب وہ جیل میں تھے، کوئی وہ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور میرے ساتھ کوئی 1 2 4 لوگ نہیں ملے تھے، کمرہ بھرا ہوا لوگوں کا تھا، جس میں جرنلسٹ تھے، آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، ان کی فیملی کے لوگ تھے، سب کی ملاقات ہو رہی تھی۔ یہاں پر ملاقات ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ نہیں، یا ایک وقت مریم نواز شریف پہ وہ بھی آیا تھا کہ جب ان کو گھر کا کھانا اور ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی تھی، ان کو غلط تھا نا، وہ غلط تھا نا مریم نواز شریف صاحب، تو آج بھی غلط کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بالکل بھی نہیں کیا، میں وہ بھی جب مریم صاحبہ کی حکومت ہے جیل ان کے نیچے آتی ہے، میں اس وقت میں بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی ہم لوگوں نے ان کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر پابندیوں کے ہوتے تو یہ ثانیہ 9 مئی اور جو اسلام آباد پہ جو دعویٰ بولا تھا یہ اس کی کڑی نہ ہوتی، ان کے اوپر کوئی اتنی پابندی نہیں ہے۔ جی مریم صاحب وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو جیل مینول ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، وہاں پہ جو اس کا پروگیٹو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ہم تو سیاسی انتقام نہیں لے رہے جیسے ہم سے لیا گیا تھا۔ ایچ پی دیکھیں، نواز لیگ کا جو ہے نا وہ بات وہ ایک کرتے ہیں، کام وہ دوسرے کرتے ہیں۔ آج آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ فلسطین کے بڑے چیمپئن جو ہے نواز لیگ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی اسرائیل کے خلاف یہاں پہ پاکستان میں مظاہرے ہوئے تو لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ مشتاق احمد سینیٹر تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی وائف کو گرفتار کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب پوری دنیا میں ایون کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی، امریکہ میں، یو کے میں، مختلف جگہوں پر، آسٹریلیا میں فلسطین کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ پاکستان میں اس لیول کے آپ کو مظاہرے نظر نہیں آئے، کیونکہ یہ خوفزدہ لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کے خلاف بھی مظاہرے ہو سکتے ہیں، انہوں نے فلسطین کے خلاف بھی نہیں ہونے دیے۔ جہاں تک جیل کا معاملہ ہے، دیکھیں کلیئر آرڈرز ہے کورٹ کے کہ ہر ہفتے 6 جو ان کے دوست ہیں یا پارٹی کے جو ان کی آفس بیئررز ہیں یا جو بھی ہیں ان کی ملاقات کرائی جائے، اور اس کے لیے ایک مقرر کیا گیا ہے ایک سیٹ اپ کہ آپ رائٹنگ میں انتظامیہ کو دیں گے، اور وہ رائٹنگ میں ہر ہفتے دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک صوبے کا الیکٹڈ جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اس کی ملاقات نہیں۔ اچھا ویسے ایک بات ابھی شمائلہ صاحبہ نے اپنی گفتگو میں کی تھی، ملی صاحب یہ اکثر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ لسٹ وہ ہے لوگوں کی یا اندر وہ جاتے ہیں جن کے نام اندر سے آتے ہیں، تو آپ لوگ جس مرضی کا نام دیتے رہے، خان صاحب ملنا چاہیں گے تو خان صاحب ملیں گے، وہ جن سے ملنا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ نون لیگ کہہ رہی ہے نا، اگر عمران خان کو کس سے ملنا ہے وہ عمران خان بتائیں گے، ہماری طرف سے پارٹی سے کون جانا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ یہ نون لیگ کیا کہاں سے ان کو انفارمیشن آتی ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ اندر سے لسٹ آتی ہوتی بھی ہے، کبھی کسی فیملی کی ملاقات ہوتی بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی 1 مہینہ پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر خوفزدہ ہے عمران خان کے، کہ عمران خان جو ایک جیل میں ہے اس کے میسج سے بھی، کہ ان کا میسج بھی باہر نہ آ پائے، یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ان کا میسج ہے کیا سر؟ اب آپ نے کہہ دیا تو تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑوں سے بات کرنے کو تیار ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ بات چیت کے دروازے بند ہوں گے، جو ان کی آخری پوسٹ ہے ایکس کے اوپر اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے مذاکرات کی۔ تو سر آپ کے جو لوگ مل کر آتے ہیں یا جو لوگ نہیں مل کر آتے، اس کے بعد ایک فردر کنفیوژن ہے، اسی میں اضافہ ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایچ پی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی بات چیت سے انکار نہیں کیا، لیکن بات چیت کا ایک مقصد ہونا چاہیے، بات چیت اس سے ہونا چاہیے جن کے پاس اختیار ہو، اور یہ حکومت خود اعلان کر چکی ہے کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک اور آئینی حکومت نہیں ہے، یہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے۔ ہائیبرڈ حکومت کا مطلب جو جسٹس ترمن اللہ نے بتایا، یعنی کہ اس ملک میں اس وقت آمریت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف رہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ با اختیار ہیں ان کو آئین کے دائرے میں کرنا چاہیے، اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہونا چاہیے۔ میں شمائلہ سے یہ پوچھ لیتی ہوں، لیکن یہ جو بات آپ کریں نا کہ سر وہ نہیں ہے، آمریت ہے ملک میں،
اپنی حکومت نہ ہو تو وہ آمریت نہیں ہوتی. یہ بھی تھوڑی سی میرا خیال ہے زیادتی ہے جو ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کے خلاف, آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے ان کے خلاف. شمائلہ رانا صاحب, ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں اعتراف آپ لوگ خود کر چکے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ لال چند جو ہیں ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, میں ان کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی جو حکومت ہے اس نے کس سطح کے اوپر غزہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی, اور ہم نے تو اقوام متحدہ میں جو اسپیچ کی تھی اس کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے سراہا ہے. لیکن پروٹیسٹ والی بات ٹھیک کر رہے ہیں شمائلہ, ہمارے ساتھ دفتر کے پیچھے پروٹیسٹ تھی اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا, لاٹھی چارج, شیل مارے گئے, پروٹیسٹرز کو اٹھا دیتے ہیں. نو, انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے اس کے لیے بات کی کہ یہ لوگ پی ایم ایل این والے بات کرتے ہیں. ہم نے کیا, وہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. بات چیت کی بات نہیں, انہوں نے جو حوالہ دیا سینٹر مشتاق کا وہ تو بات درست ہے نا. سینٹر مشتاق یہاں پہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے, آپ لوگوں نے نہیں کرنے دیا. اور بات نہیں, ان سے دیکھیں, بات سنیں, ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایفرے کے اس کے اور رائٹنگ کے اوپر, اور وہ بندوں کو اکٹھا کر کے پھر دھاوا بولتے, وہ آتے کسی اور پرپس کے لیے. سینیٹر مشتاق کبھی بھی وہ غزہ جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں غزہ انٹر ہونے کی, تو میرا خیال ہے ان کی تو انٹینشن کو ہمیں, میں اس چیز کو سمجھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. لیکن ایک بات یہاں پہ میں یشفین کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کسی بھی اسرائیل کے داماد کی اور کسی اسرائیل کے بیٹے کی الیکشن کیمپین نہیں کی. الیکشن کیمپین نہیں کی ہم نے اسرائیل کو کبھی پروموٹ نہیں کیا, ہم نے تو اس کے وجود کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. ایز اے مسلم جو ہے وہ میں یہ بات کر, ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا, نہ خان صاحب نے کیا, نہ آپ نے کیا. نہیں, اس کے وجود کی تسلیم کی بات نہیں کریں کہ میں الیکشن کیمپین کی بات کر رہی ہوں. کس نے کی الیکشن کیمپین؟ آپ کو نہیں پتا ان کا کیا تعلق ہے؟ نہیں, آپ کو نہیں پتا. جمائمہ جو ہے وہ اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ ان کا تو سارا تعلق, ان کے پورے خاندان نے یہ بات ریکارڈ کر رکھی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی اسرائیل نہیں گئے. آپ کو بھی ان کے بیٹوں کی جو تصاویر آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, خیر میں اس میں جانا نہیں چاہتی. آپ یہ بات تو صاحب میں نہیں, ساری دنیا کہتی ہے کہ ان کے کہاں سے کنیکشن ہے, فنڈنگ اسرائیلی کہاں سے کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتی. لیکن میں یہ یاد کرانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی یہودی ایجنٹ کو جو ہے وہ ہم نے سوشل میڈیا کا ڈسکورس ہے. ویسے میرا خیال ہے وہاں پہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور باتوں میں کوئی وزن بھی خاص نہیں ہوتا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے میں ملی صاحب سے اس پہ جواب بھی لے لوں گی, اور تھوڑا سا ہم نے جو ملک میں دہشت گردی اور آپریشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا یہ جو ایک انٹرنل ہمارے دہشت گردی کا معاملہ اور خاص طور پہ آپریشن کو لے کر ملی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے, جو آپ لوگ نہیں حمایت کریں, عمران خان صاحب کی تو بڑی واضح ٹویٹ ہے کہ ہم کسی قسم کے آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا پرسپیکٹو ہے. کہ آپ پی ٹی آئی یہ کہنا چاہتی ہے کہ ملک کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, وہ اپنے لیے سیف ہیونز بنا لیں, وہ ہمارے لوگوں کی جو معصوم زندگی ہے ان کو جب چاہے نشانے پر رکھ لیں, کچھ نہ کچھ تو سر کرنا پڑتا ہے نا جب اس طرح کا کوئی معاملہ سر اٹھاتا ہے. تشریف بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کو ہر معاملے کے روٹ کاز پر جانا پڑتا ہے. 2022 تھا, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, بڑا سکون تھا, کوئی دہشت گرد کے حملے نہیں ہو رہے تھے, امن امان قائم تھا, کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی لارجلی امن امان تھا. جب سے یہ حکومت آئی ہے تو کیا وجہ بنی ہے کہ جو یعنی کہ دہائیوں میں ہائیسٹ نمبرز آف 1 month in 1 month حملے ہو رہے ہیں اور دہشت گرد حملے پاکستان سر اگر اجازت دیں 1 منٹ کی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے اوپر کاؤنٹر اوپینین کیا ہے, کہ آپ کے دور میں کیوں نہیں ہو رہا تھا اور اب کیوں ہو رہا ہے. لوگوں کا ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی اپیزمنٹ کی پالیسی رکھی کہ ان کو ری گروپ ہونے کا, ان کو دوبارہ تگڑا ہونے کا, ان کو دوبارہ یہاں پہ جگہ بنانے کا وقت مل گیا اور موقع مل گیا. اب وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں جب وہ اسٹرانگ ہو گئے. دیکھیں یہ جب اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے اگر اپیزمنٹ کی پالیسی کی تھی تو انہوں نے بارڈر کیوں کھول دیے ہیں؟ یہ کوئی سندھ سے یا پنجاب سے تو نہیں آ رہے نا, جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں, طالبان کہتے ہیں, یا ہم جو ہماری معصوم لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں, ہماری پاک فوج پہ حملے کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بارڈر پہ عمران خان پہلے جو ان کو چھٹی دے رکھی تھی اب وہ یہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ تو وہیں سے آ رہے ہیں. ہمارا اس پہ موقف یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بار بار آپریشنز کیے ہیں, جو عمران خان کا موقف ہے, آپ نے کے پی کے کی عوام کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں, آپ وہاں سے بڑے لارج اسکیل ہمیشہ وہاں سے جو مائگریشنز ہوتی ہیں, اور یہ سارے فیصلے ہوتے کہاں ہیں؟ دیکھیں
میں تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت کوئی پورے پنجاب میں کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، اس لیے نواز شریف باہر علاج کرانے چلے گئے ہیں. پنجاب ڈوب رہا ہے تو شہباز شریف جو ہے وہ عالمی لیڈر بننے چلے گئے ہیں. سندھ ڈوب رہا پنجاب کے ہے چیف تو منسٹر ہے نا سر، پنجاب میں صوبائی مسئلہ ہے جو بھی وہاں پہ ہوا ہے وہ تو بڑی ایکٹیو ہیں، وہ تو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، بلکہ وہ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں جو تباہی ہوئی آپ کے چیف منسٹر نظر ہی نہیں آئے. میں آپ کو اس پہ بھی آتا ہوں، میں آپ کو یہ صوبائی مسئلہ یا نیشنل مسئلہ ہے اس پہ آ رہا ہوں اس طرح سے. دیکھیں نیچے یا اوپر یہ نااہل لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں جب یہ عالمی فورمز پر جب یہ خطابات کر رہے ہوں گے تو ان کے پاس انٹرنیشنل اخبارات پڑے ہوں گے جس میں کامن ویلتھ کی رپورٹ چھپی ہوگی، جس سے وہاں پہ جو نیشنل لیڈر انٹرنیشنل لیڈر آئے ہوں گے ان کو لگا ہوگا کہ یہ جو لگا ہوگا نہیں، وہ ان خبروں سے لگتا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ آئی ہوئی ہے یہ ساری فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ ریگنگ کی پیداوار ہے، انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے، یہ پاکستان کی عوام کے جینیون لیڈرز نہیں ہیں. تو یہ جینیون لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک میں مہنگائی ہو. اب دیکھیں نا آپ پاکستان کہاں کھڑا تھا جب عمران خان تھا، وہ 40,000 ارب روپے جو قرضہ تھا وہ صرف پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک اور گزشتہ 3 سالوں میں جو ہے 80,000 ارب ہو گیا، یہ ریٹ ڈبل ہو گیا ہے. 25 ارب روپے یہ روزانہ قرضہ لے رہے ہیں. میں اس ایشو پر آتی ہوں لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ نے ایک 2 سوال جو اٹھائے، لیڈرشپ کہاں پر ہے، شمائلہ ران صاحبہ کہاں ہے آپ کی لیڈرشپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ویسے یہ سوال میں بھی پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ ملک پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور بڑے میاں صاحب جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بار بار آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری پالیسی میکنگ وہیں سے ہو رہی ہے، وہ ہر چیز کو خود سپروائز کرتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. کچھ چیزیں آپٹکس کے لیے بھی کرنی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ. یہ سب سے پہلے تو اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہنگامی اجلاس عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس جو قطر نے بلوایا، تو اگر آپ وہاں پہ لیتو لال کے ساتھ آپ ان کو کہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارا تو سیلاب آیا ہوا ہے تو ہم آپ کی عالمی کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے، جہاں پہ وہ ایک اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو اوچے ہتھ کنڈے ہے وہ آہستہ آہستہ ڈپٹی پرائم منسٹر جا سکتے تھے، فورن منسٹر بھی ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وزیر اعظم نے کسی بھی سطح کے اوپر سیلاب زدگان جو بھائی ہیں ان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑا، وہ خود فضائی وزٹس بھی کرتے رہے ہیں، خود فزیکلی وہاں پر گئے ہیں لوگوں کے درمیان میں. عربوں کا نقصان خالی ایک صوبے کو ہوا ہے. انہوں نے میں عرض کر رہی ہوں اس کے بعد پاکستان میں پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب ہیں، وہ اتنی ووکل ہیں، اتنی ڈائنامک رول وہ پلے کر رہی ہیں کہ فرسٹ ٹائم کی جو وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگ یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شاید وہ اس طرح سے کیری نہیں کر پائیں گی، لیکن انہوں نے اتنا اچھے طریقے کے ساتھ صوبے کو لے کر چلی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ریسکیو کیا جا رہا ہے انسانی جانوں کو، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس کے بعد ایک پیکج کی اناؤنسمنٹ ایک گلا تو کیا ہے ملی صاحب نے، ایک گلا آپ کے اپنے اتحادی بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سیریسلی نہیں لے رہی ہے، اتنی بڑی کلیمٹی اور ڈیزاسٹر ہو گیا، اپیل کریں پہلے تو انٹرنیشنل ایڈ کی. اتنے بڑے بڑے فورمز پہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں اس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کیوں نہیں آتی، کیونکہ آپ نے اپنے ملک کا اتنا امیج خراب کیا ہوا ہے. آپ لوگ جب تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف والے یا دوسرے لوگ، تو جب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی وہاں پہ ان کی ایجنسیز ہیں، ان کے جو سفیر ہیں، سفارت خانے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہی چیز تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے امیج ریوائیو کر دیا، آپ لوگ بہتر ہو گئے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گی، لیکن ہم کشکول کیوں پکڑیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیوں نہ آگے بڑھیں. حکومت نے، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کا ایک نعرہ تھا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، ان کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے، ان کی جان مال کی حفاظت بھی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اور ریاست اپنا فرض انجام دے رہے ہیں. اور دوسری بات کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے
ان کے جانور کا نقصان ہوا ہے، فصلوں کا نقصان ہوا ہے، گھروں کا وہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے، وہ تو ابھی پروسیس جی، یہ بہت بڑی تباہی ہے اندر ان کو، ہاں یہ بہت بڑی تباہی ہے یشمین، اس میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم قدم قدم پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ نے اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، لیکن تنہا لوگ اس کی سمجھتے ہیں شمائلہ صاحبہ کہ 2022 میں جو ایڈ کا اعلان ہوا تھا جس امداد کا، وہ آج تک لوگوں کو نہیں ملی. یہ تنقید بھی کے پی کے سے آ رہی ہے. کل ہی مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ وہ پیسے کہاں گئے، وہ وعدے کہاں گئے، وہ پورے تو نہیں ہوئے. یشمین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت لوگوں کو امداد بھی ملی، ان کے گھروں کو بھی جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر گئے، گھروں کی تعمیر بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. لیکن جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، وہ اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں. ایک دم سے بنے بنائے گروندے جب مٹی اور پانی کے وہ ہو جاتے ہیں، اب تو سب کچھ برابر ہو گیا. اب تو جو تباہی ہوئی ہے وہ بہت بڑے لیول کی ہے، سطح پہ ہوئی ہے، اور اس کو ان فیوچر ہمیں اپنی یہ خوراک میں بھی اور اپنی چیزوں میں، کیونکہ فصلیں تو ساری جو ہیں وہ، کیونکہ ابھی ہم آپٹکس سے بات شروع کی نا، مجھے ایک بات کہنے دیں. وزیر اعظم نے بڑا ببانگ دہل اس بات کو کہا ہے کہ میں یہ بات نہ IMF کا ویٹ کروں گا، میں جن علاقوں میں سیلاب ہے اور جن کسانوں کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، میں ان کے جو بجلی کے جو بل ہیں وہ میں معاف کرواؤں گا. لیکن میاں صاحب کا جو ہے وہ اس وقت ملک سے جانا بنتا پھر بھی نہیں تھا. وہ والا پوائنٹ آئی تھنک میاں نواز شریف علاج کے لیے گئے، پھر بھی وہ اپنے علاج کے لیے گئے، وہ ہر چیز کی مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں. جی یہاں پہ پنجاب حکومت کی ہر چیز کی نگرانی، وہی بات ملی صاحب کہہ رہے ہیں، پورے پنجاب میں ایک اسپتال نہیں ہے جہاں پہ میاں صاحب خود اپنا ٹریٹمنٹ تھوڑا کر، اور صرف پنجاب حکومت کی نہیں، وفاقی حکومت کی بھی. اب وہ ان کی اپنے صحت کے کچھ ایشو، چلے میرے پاس تھوڑا سا وقت میں میں ذرا ملی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں سر، کیونکہ ابھی ہم نے آپٹکس سے بات شروع کی اور جو بات ابھی شمائلہ صاحبہ نے بھی کی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتی ہیں. ہم نے یہ ایشو ابھی جو ڈسکشن شروع کی وہ ٹیررزم سے شروع کی. بیرسٹر عقیل جو ہیں نون لیگ کے، انہوں نے سوال کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ صوبہ میں شہیدوں کے جنازوں میں کیوں نہیں جاتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر جا کر لواحقین سے تعزیت کیوں نہیں کرتے. وہ اڈیالہ جیل کے باہر آگے کابینہ کا اجلاس لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کام وہ کیوں نہیں کرتے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہداء کی لاشوں پہ انہوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے. کبھی وہ 9 مئی کے شہداء کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں، تو کبھی ابھی جو یہ شہادتیں ہو رہی ہیں KPK پہ، اس پہ یہ سیاست کرتے ہیں. ہم تو خان صاحب جیل سے بیٹھ کر پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ قتل و غارت رکنا چاہیے اور یہ شہادتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ فوجی جوان بھی ہمارے ہیں، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. اب باقی جو انہوں نے بات کی کہ ہم تنقید کرتے ہیں، ہم کیا تنقید کرتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں 428 لوگ اس بارشوں کی وجہ سے جان بحق ہوئے، ان کو 20 لاکھ روپے معاوضہ دے دیا گیا ہے. 227 زخمیوں کو دے دیا گیا ہے 10 لاکھ روپے، اور 10 لاکھ روپے گھر بنانے کے لیے 623 بینیفیشریز کو پیسے دے دیے گئے ہیں. 1040 دکانیں جو برباد ہوئی، تباہ ہوئی، ان کو 10 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دیں گے، اعلان کریں گے. وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ میڈم پہنچتی ہیں، مریم نواز صاحبہ ایڈمنسٹریشن پہنچتی ہیں، ایک بڑا زبردست قسم کا ایک فوٹو. چلیں ملی صاحب بس وقت ختم ہو گیا، مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات اس وقت مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ پنجاب میں اس وقت ایک آن گوئنگ سچویشن ہے. ابھی جب وہ ٹریجڈی ختم ہوگی، ابھی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اور پانی آ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے امدادی کام، ریہیبلیٹیشن کا کام تو اگلے فیز میں شروع ہوگا نا سر. آپ اعلان تو کر دینا نا. چلیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں نے مزید بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ لال چند ملی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شمائلہ رانا صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.